کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ وقال للذی ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم
أَفْرَغْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 کرے یعنی سخت تنگی والے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کے مبارک واقعے کے اندر جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام سے جھوٹا خواب جو ہے یہ بیان کیا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 افراد تھے جنہوں نے جھوٹا خواب بنایا اور پھر اس کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے خواب بیان کیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا ایھا الصدیق کر کے، اے سچے یوسف، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو پھر جناب یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی کہ جس کے ٹوکرے میں سے پرندے کھا رہے ہیں یہ سولی چڑھایا جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں کہ جو انگوروں کا رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہے اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ رہائی پائے گا۔ تو اب انہوں نے پھر کہا کہ ایسا تو خواب ہم نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ فِیمَا تَسْتَفْتِیَانِ، کہ خواب بھلے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب چونکہ جو فرما دیا گیا ہے، جو تم پوچھ رہے تھے، وہ کام تو کیا ہے فائنل ہو گیا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سولی دیا جائے گا وہ پھانسی چڑھایا گیا، اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ آزاد کیا جائے گا تو پھر وہ آزاد کیا گیا۔ جھوٹا خواب بیان کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت میں جو تکلیف دی جائے گی، جو سزا دی جائے گی، وہ یہ سزا دی جائے گی کہ 2 جو کے دانوں میں گانٹھ لگائے۔ گانٹھ لگاتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ لانا، گرا لگانا، تو اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کے 2 دانوں میں کیا کرو، گرہ لگاؤ۔ اللہ یعوذ باللہ۔ ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو خواب جو ہو وہی بیان کیا جائے، اور جو خواب نہیں ہے، جھوٹا خواب بہرحال بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے اندر بھی، بات کرنے کے اندر بھی اللہ ہمیں سچا بنائے، اپنے معاملات میں بھی اللہ ہمیں سچا بنائے، اور خواب بیان کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کریم ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہم ہمیشہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا۔ اچھا، اب کوئی خواب بیان کر رہا ہے تو یہ جھوٹا خواب ہے یا سچا خواب ہے، اس کا فیصلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ انڈیویجول کے پاس، وہ بندہ جو پرٹیکولر آدمی ہے، یہ اسی کے پاس بات ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا۔ کسی کے خواب کے اوپر یہ حکم لگانا کہ یہ جھوٹا خواب ہے، یہ بھی کوئی آسان کام بہرحال نہیں ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے۔ ایک بات تھی جو قابل ذکر تھی تو میں نے سمجھا اس کو بھی جو ہے وہ عرض کیا جائے، اور پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف اگر آج ہم آئیں تو پروگرام کا موضوع ہے راستہ۔ یہ ہمارا آج کے پروگرام کا عنوان ہے راستہ۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ جو راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم آج ہم گفتگو کریں گے، اور انسان کو وہ کون سی چیزیں ہیں
جو سیدھے راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، منزل سے دور لے جاتی ہیں، وہ اشیاء کون سی ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے وقار بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا
مضمر تیری تقدیر میں عالم کی بھلائی میرا سکون میں ہے میرا قلب تپیدار کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدار خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ
کہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو اللہ اللہ واہ سبحان اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضور میں ہزار بار بھی اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی میرا منہ آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور ان کا امتی بنا کر ہم پر اللہ کریم نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور ہم اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ کل کریم ہمیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا اللہ ہمیں ساتھ بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. راستہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے کی، اللہ کے راستے کی اور شیطان کے راستے کی کس طرح سے تفہیم فرمائی ہے، کس طرح حضور نے سمجھایا ہے سیدھا راستہ کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے، اس کے لیے حضور نے کیا انداز جو ہے وہ اپنایا ہے، یہ ہم ایاز بھائی سے سنتے ہیں. جی ایاز بھائی. سب سے پہلے یہ چیز ہم اہمیت سیدھے راستے پر چلنے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ دیکھیے سیدھے راستے پر چلنے کی جو توفیق اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے تو یہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اور جس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل گئی گویا کہ اسے حقیقی کامیابی مل گئی. سلمان بھائی، انسان دنیاوی طور پر، مادی طور پر کتنا ہی عروج حاصل کر لے، کتنی ہی بلندی حاصل کر لے، اگر وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو اس کی عاقبت انتہائی دردناک ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسے واقعات ارشاد فرمائے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے مادی طور پر دنیاوی عروج دیا، جن میں نمرود، فرعون، حامان، قارون، شداد، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی مادی طور پر عروج دیا، بلندیاں دی، لیکن آپ دیکھیے نعمت ہدایت سے یہ محروم تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو انجام تھا وہ دردناک رہا. اور یوں سمجھ لیجئے یہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کیفر کردار تک پہنچے. اس کی بنسبت وہ لوگ، وہ افراد، وہ اشخاص کہ جن کو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی توفیق عطا کی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے راستے کو، نہ صرف ان لوگوں کو دنیاوی طور پر اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، اخروی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا، دنیاوی طور پر ان کو نیک نامی عطا کی، اور ان کے عمل کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا، ان کے عمل کو ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ بنا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف تعلیم دی گئی.
اور ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر اس انداز میں تعلیم ملتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، کیونکہ یہ سیدھے راستے کی طرف، سیدھا ہی راستہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، ایسی بات. ٹیڑھا راستہ انسان کو منزل سے دور کر دیتا. تو سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلے، وہ راستہ ہے کہ جس پر اولیاء کرام چلے، صحابہ کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پہ اس راستے کو اختیار کرنے کا یوں ہمیں ترغیب دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو ان کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کی صحبت کو اختیار کرے گا تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور نے ایک دفعہ کیا کیا، ایک لائن کھینچی اور بالکل سیدھی لائن حضور نے ہمارے لیے بنائی، اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں کچھ لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے ارشاد فرمایا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر جو دوسرے راستے تھے، دوسری جو لکیریں تھیں، لائنیں تھیں، ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں بندہ جو ہے وہ جو دوسری لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیں، تو سیدھے راستے کے بارے میں بھی بتایا، اور سیدھے راستے کے بارے میں جب بتایا تو ارشاد فرمایا ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ جو ہے یہ تلاوت فرمائی. ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تو اسی پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے. تو جو سیدھا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا جو راستہ ہے، جو دیا ہوا انداز ہے، ہم نے اسی کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے. اور یہ راستہ، سیدھا راستہ، یہ شریعت مطہرہ کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اپنے عقائد و نظریات یہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمائے ہیں، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت اطہار نے، سلف صالحین نے جس طریقے سے ان عقائد کو اپنایا ہے، انہی عقائد کو اپنانے کا ہمیں بھی کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. خالد بھائی. بالکل جی، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ٹیڑھے راستوں پر شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹیڑھے راستوں سے بچائے، سیدھے راستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، جن کے نشان قدم کو ہمارے لیے تعین منزل کا ایک قبلہ بیان کیا گیا ہے، وہ ہمارے صحابہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستارے کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جن میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایسی سیدھی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ جن پر ہم چلتے رہیں گے تو ہدایت پائیں گے. اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے اور کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے بعد جو اس راستے پر چلا جو حضور کے صحابہ کا راستہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین کا راستہ تھا، جیسے ارشاد فرمایا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملے ہوئے تھے، ان کے راستے پر چلے ہوئے تھے، وہ ایک بہترین زمانہ تھا کہ جتنے افراد موجود ہیں صحابہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے. پھر ان سے جو تربیت حاصل کر کے سیدھے راستے کی طرف آتا گیا، اور اس سلسلہ ہدایت کو اسی طرح ایک کے ساتھ دوسرا متصل ہو کر مل کر سیکھتا رہا اور سیکھتے سیکھتے چلتا رہا، تو وہ تو الحمدللہ آج بھی سیدھے راستے پر ہے. ہم دیکھیں کہ جو بھی صدی اٹھا کر دیکھ لیں، اس صدی کے اکابرین
بزرگان دین کو دیکھ لیں تو وہی کامیاب ہوئے اور انہی کی اقتدا کی گئی. اللہ کریم نے انہی کی محبت لوگوں کے دل میں عقیدت کے ساتھ بٹھائی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے قدموں کے نشانوں پر چلتے رہے. عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا ہے، اسے خالق و مالک ماننے کا ہے، وہ اسلام پر عمل کرنے کا راستہ ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو ایمان اور اسلام کے راستے پر چلے. صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت، ان کی محبت اپنے دلوں میں انہوں نے جاگزیں کی. تو آپ دیکھیے کہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں ان آیات کا مصداق بنایا جن کے بارے میں رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، اور تفسیر میں صراط مستقیم کی علماء نے ان آیات کو بیان فرمایا کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے. ارشاد فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے. ان میں کون ہیں؟ ان میں نبی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یعنی یہ وہ افراد ہیں جو راہ ہدایت پر ہی چلتے رہے. رب العالمین جل وعلا نے سورہ فاتحہ میں ہی دونوں راستوں کو بیان فرما دیا. راستہ ہدایت والا بھی، سیدھا راستہ بھی، اور ان لوگوں کا بھی جن پر غضب ہوا. ایک راستہ وہ ہے جس کے بارے میں مالک و مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس راستے پر چلنے کی دعا کرو. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اس دعا کو تعلیم فرمایا. اور جس راستے سے بچنا ہے اس کا بھی تعین کر دیا اور ارشاد فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چلا جائے گا، جو گمراہ ہوئے راہ سے بھٹک گئے ان کا راستہ نہیں چلا جائے گا. آج تاریخ کی کئی ایسے بڑے نام ہیں جو تاریخ میں یوں سمجھیں کہ بالکل واضح ہیں. جگمگانے والے تو وہی ہیں جو صراط مستقیم والوں کے نام ہیں، لیکن بڑے واضح ان کے بھی نام ہیں جو گمراہ ہو گئے، جو راہ ہدایت سے ہٹ گئے. آج سلمان بھائی میرے آپ کے سامنے ان افراد کا نام لیا جاتا ہے جو صراط مستقیم پر رہے. تاریخ کے بڑے نام تھے، ان کا نام لے لیا جائے. بعض نام تو وہ ہیں کہ جب وہ منہ پر آئیں گے تو انسان تھو تھو کرے گا، لیکن بعض نام وہ بھی ہیں کہ جب وہ لبوں پر آتے ہیں تو عقیدت کے مارے دل جھکنے لگتے ہیں. ان میں وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے تھے، جن کو آپ اور ہم عرف عام میں اللہ کے اولیاء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. ان کا راستہ وہ ہے جو سیدھا راستہ تھا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. جبکہ غضب والوں کا نام لیں، فرعون کا نام لیں، قارون کا نام لیں، حامان کا نام لیں تو دل بے چین ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا. لیکن جب نام لیں ابو بکر کا، جب نام لیں حضرت عمر کا، جب نام لیں عثمان غنی کا، جب نام لیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، یہ وہ نام ہے جو لب پر آتے ہی ذہن و دل پر عقیدت کا غلبہ چھا جاتا ہے. پھر یہاں یوں سمجھیں کہ صرف نام لے کر بندہ نہیں گزر پاتا، بلکہ یہاں رضی اللہ تعالی عنہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ دعائیہ کلمات آتے ہیں جو محض سیدھے راستے والوں کے لیے ہی ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کو اپنی رضا کا مژدہ سنایا ہے. ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے راستے کو اپنے لیے نشان منزل بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا یہ کہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور خالدین فیہا ابدا کا مژدہ ان کو ہے. یہ جنتوں میں جائیں گے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. ایک تو دیکھیں جنت میں جانے کا حکم ان کی خوشخبری بیان کر دی. اچھا پھر خالدین فیہا، سبحان اللہ، ہمیشہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے ساتھ میں آبادہ کو بھی جو ہے وہ ذکر فرما لیا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بھئی ایک دفعہ کی جو ہے وہ انٹری ہے جنت میں، اور پھر کیا ہے واپسی
ادھر سے پھر وہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بنے گا. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہ انہی کا ٹھکانہ بنے گا, یہ انہی کا ٹھکانہ بنے گا کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے ہوئے اپنی زندگی جو ہے یہ گزارنے والے ہوں گے, اور ان احکامات پر عمل بھی کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ بھی بات بڑی قابل ذکر ہے, قابل غور ہے. دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو, اور زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر عمل بھی ہو. قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں ہم اور ان باتوں کا مجدہ سنتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخلے کا ارشاد فرمایا, اس کی ہمیشگی کا ارشاد فرمایا, اپنی رضا کا ارشاد فرمایا, انعام ملنے والے لوگوں کا ارشاد فرمایا. اسی سورہ بینہ کی جو آخر کی 2 آیات ہیں, رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جہاں ایمان والوں کو ان کی پذیرائی کی گئی ہے, ان کو انعام دیا گیا ہے, وہاں پر 2 چیزیں بالکل مختلف ہیں. ایک ایمان ہے اور اس کے ساتھ عمل ہے. بندہ ایمان لائے پھر عمل میں کوتاہی نہ کرے. دیکھیے جو چیز جب اچھی ہوتی ہے نا پھر اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ ہیں قیمتی تو آپ کو اچھی جگہ پر رہنا چاہیے. ایمان والا قیمتی ہے تو پھر اس کی زندگی کو بالکل مزین ہونا چاہیے نیک اعمال کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ ہے بڑی قیمتی چیز لیکن کچرے کے ڈھیر میں پڑی رہے. وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑی رہے گی, اپنی قدر و منزلت کھونے کی طرف چلی جائے گی. لیکن جب وہ بالکل اس ڈھیر سے اٹھ کر اچھے فریم میں لگا دی جائے یا کسی انگوٹھی کے اوپر نگینے کے طور پر سجا دی جائے تو پھر اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ایمان والا بندہ ہے بہت اچھا ہے کہ خدا و رسول کو ماننے والا ہے, ان کی اللہ و رسول کی کتاب پر عمل کرنے والا ہے, قرآن کو ماننے والا ہے, تو پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک اور ترہ ہونا چاہیے. وہ ترہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا. جہاں مومنین کو نویدیں دی گئی ہیں نیک اعمال کے ساتھ, کئی آیات قرآن میں ایسی ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا نیک عمل کیے. من عمل عملا صالحا وهو مؤمن, عمل کیا صالح عمل کیا ہے ایمان والا, پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها, آخرت کے انعام ملنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش بھی ایسی کرتا ہے کہ یہ ملے, تو پھر شرط ایک بیان کر دی گئی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اچھا عمل ہو ایمان نہ ہو بالکل بھی فائدہ نہیں. ایمان ہو اچھا عمل ہو تو یہ ایمان والے کی شان, ایمان ہو اچھا عمل نہ ہو تو پھر یہ ایمان والے کی شان کے لائق نہیں ہے. ایمان بھی ہونا چاہیے اور پھر بندے کو سجا ہوا ہونا چاہیے عمل کے ساتھ, کہ جو چیز اس طرح سے سواری جاتی ہے وہ مزید نکھار میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس میں, اور دیکھنے والی کی نظروں کو بھی بھا جاتی. سبحان اللہ. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے اگر غور کرے بندہ, آپ دیکھیے کہ مکان بناتے ہیں, اسٹرکچر بن گیا ہے, یعنی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کو لسٹر بھی کرتے ہیں. لسٹر کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, اس پر ڈائریکٹ نہیں رنگ, اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ کرتے ہیں. رنگ کرنے کے لیے بھی پہلے کیا ہے, اس پہ باقاعدہ طور پر وہ پٹین لے کر کے اس کی جو دیوار کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ پور کرتے ہیں. وہ کرنے کے بلکہ اس سے پہلے بھی ایک وہ کچھ لگاتے ہیں, وہ میرے ذہن سے نکل گیا جی, فیلنگ سے پہلے بھی وہ ہوتا ہے, اسے اس کا ایک نام باقاعدہ ہوتا ہے. بہرحال جی نیرو کہتے ہیں شاید, نہیں وہ نہیں, یہ پلسٹر یہ رنگ کے بیس میں آتا ہے. بہرحال وہ بھی لگ رہا ہے, تو پھر اس کے اوپر اس کی فیلنگ بھی ہو رہی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر جناب کیا ہے, اوپر یہ رنگ ہو گیا. رنگ بھی خالی ہے نہیں کہ بھائی ایک ہی دفعہ بس رنگ کی جو ہے نا وہ اس کا برش پھیر دیا ہے اور بس پھر کام ختم ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی رنگ بھی ہو رہا ہے اور طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا پھر یہیں پر بس نہیں ہے, پھر اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس پر نقش و نگار بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ تاکہ گھر کیا ہو جائے, ویلیویبل ہو جائے. بھئی جب اس کی اینٹیں لگ گئی تھیں, اسٹرکچر لگ گیا تھا, جو اس میں جو دروازے لگ گئے تھے, گھر تو تب بھی تھا, رہنے کے لائق تو تب بھی تھا, اسٹرکچر تھا,
اور رہنے کے لائق یہ تھا، لیکن پھر بھی کیا کیا، اس کو جو ہے وہ پلسٹر بھی کیا، تو پلسٹر کرنے کے بعد اس پر چونا بھی کیا جا سکتا تھا، چونا نہیں کیا، رنگ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، رنگ بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر آپ دیوار کے اوپر اگر کریں گے تو رنگ نے تو ہو ہی جانا پھر بھی، لیکن کیا ہے طریقہ سلیقہ، جو اس کا ایک طریقہ ہے، جو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ دیواروں کے اندر اگر کچھ ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کی فیلنگ بھی کر رہے ہیں اس کی، اور فیلنگ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب عام سی چیز لے کر کے کر دیں، اس کا بھی وہ ہے کہ بھئی اس چیز کی جو ہے وہ فیلنگ کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر کو ویلیویبل اگر بنانا ہے تو اس کے لیے پھر کتنا بندہ اور بھی سٹرکچر تعمیر کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب ان پر ایمان جو ہے بندہ لے کر کے آ گیا تو سمجھ لیں کہ اسٹرکچر کیا ہو گیا ہے، یہ تیار ہو گیا ہے۔ سبحان کہ اللہ، ایمان کے دائرے کے اندر، چھتری کے نیچے، گھر کے اندر یہ آ گیا ہے، اور اب اس کو مزید خوبصورت جو سمجھ لیجیے بنانے کے لیے جو اعمال صالحہ بیان کیے گئے ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ بھی میں کیا کرنے ہیں، یہ ایڈ کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں سمجھنے والی۔ اب یوں دیکھ لیں، اسی طرح دیکھ لیں، آپ کار دیکھ لیں، آپ کار کا ڈھانچہ ویسے اس کا آپ جو فریم اس کا ہوتا ہے وہ اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تو لوہے کی ہوتی ہے، ایسے ہی تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی خالی لوہے کی باڈی جو ہے وہ بنا کر کے گاڑی چلا رہا ہو، گھوم پھر رہا ہو؟ بنتی ہے، رنگ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ویلیو بنتی ہے۔ تو اعمال صالحہ کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ویلیویبل بنانا ہے تو جس طرح اپنی ڈگریوں میں لوگ اضافہ کرتے ہیں کہ میری ویلیو بنے، میری سی وی کی ویلیو بنے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تو ہم سمجھانے کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو فرائض، جو حکم ارشاد فرمائے ہیں ان کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں۔ ڈگری 2 ڈگریاں اگر ہیں، 4 نہ بھی ہوں تو کام چل جائے گا، لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور جتنی فرض ہے اتنی ہی دینی ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی دینی ہے، وہاں یہ کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر ویلیویبل بنانا ہے تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کریم کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھے اعمال جو ہمیں بتائے گئے ہیں کرنے کے لیے، فرائض جو بتائے گئے ہیں، نماز کا حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا، تو یہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ خرم بھائی، اس عنوان کی طرف میں چاہ رہا ہوں ہم آئیں کہ لوگ ڈی ٹریک کیوں ہو جاتے ہیں، گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کہ سیدھے راستے سے بھٹک کیسے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جیسے ایک ابھی آپ نے مثال دی تھی گھر کے رنگ و روغن کی، جی، اگر کسی گھر پہ کلر کروا دیا پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اور اسے بس یعنی جو کوئی بھی اس دیوار کے ساتھ جس پہ رنگ ہوا ہے کرنے دو، تو پھر بالآخر وہ خراب ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور بسا اوقات وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک کار ہم نے دیکھی ہوگی، بہت سی گاڑیاں ایسی کہ جن کو ان کے مالکوں نے سڑک پر کھڑا چھوڑا، پھر ان کی طرف توجہ نہ دی، پھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے موسم کے تغیرات سے اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر صرف کباڑ میں دینے کے قابل رہتی ہے، اور تقریباً اس کا جو ہے نا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایمان کا معاملہ ایسے نہیں کہ بس آپ ایمان لے آئے ہیں اب لاپرواہ ہو جائیں، اب تو اپن بخشے گئے۔ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب اس کی فکر کرنی ہے، اب اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس میں بگاڑ آنے سے خود کو بچانا ہے، اور اس کو نکھارنے کی کوششیں کرتی رہنی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نکھارنے کی کوششیں جاری رکھیں تب تو ہم صحیح راستے پر ہیں، اور اس کو نکھارنے کی کوششوں سے لاپرواہ ہو گئے، اور جو جس کی صحبت ملی، یعنی جیسا بھی اس کے اوپر نقصان والی باتیں آ رہی ہیں، تباہی لانے والی باتیں آ رہی ہیں، ان سے لاپرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے، تو پھر یہ جو ایمان محض لانا ہے نا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اس راہ کے اندر چلتے چلتے انسان بھٹک گیا، دوسرے راہ پر نکل ایمان گیا، سے بھی گیا،
بالکل. مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، عقبہ بن ابی معیط. نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا. پھر کیا ہوا، اب یہ عقبہ بن ابی معیط اپنے دوست کے پاس آیا، ابی بن خلف کے پاس. تو اس نے پھر اس کو بڑا آر دلائی، اور اس نے کیا ہوا، یہ دوبارہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں جب پتہ چلا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ یہ قتل کیا جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بدر کے اندر اسے قتل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ اس کا حال کیا ہوگا، کہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کی ساتھ راہ لی ہوتی، میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور کیا کہے گا، یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلانے کو دوست نہیں بنایا ہوتا. ابی بن خلف نے جو اس کا ایمان برباد کیا، اس کے اندر اس نے جو کردار ادا کیا ہے اپنے ایمان برباد کرنے میں، اس کو ایسی حسرت ہوگی ہم دنیا کے اندر ان حسرتوں کا تصور نہیں کر سکتے. آخرت کی جو حسرتیں، جیسے جنت میں چلا گیا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان نیک لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایک تو بالکل امن سکون والی راحت والی ایسی جگہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور پھر اس خوشی کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، کبھی بھی یہ لذتیں ختم نہیں ہونے والی. تو ایک تو یہ خوشی اتنی ہے کہ ہم دنیا میں اس خوشی کا تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو جہنم میں گیا اور پھر ہمیشہ رہے گا اور اس کا تکلیف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کی حسرتوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. تو وہ حسرتیں ملتا ہوا کہے گا کاش فلاں کو میں نے دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش فلاں نے میرے ساتھ، یعنی کہ میرا جو ایمان کو کاش برباد نہیں کیا ہوتا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور ان اسباب کو اپنے خود سے دور کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ایمان کے ضائع کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے اس آیہ کریمہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک شخص کے ایمان کے ضائع کرنے کا سبب کیا بنا، ایک دوست بنا جو خود بھی کافر تھا، جو خود بھی غیر مسلم تھا، اور اس کو بھی اس نے یعنی کہ اسلام سے دور کر دیا. تو صحبت کے بارے میں قرآن کریم میں اپنے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ تقریباً پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں کیا حکم ہے کہ ہم یہ دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا، پھر اس راستے کو اللہ پاک نے اس طرح سے ہمارے سامنے یعنی کہ یہاں پر اس مقام پر بیان نہیں فرمایا کہ جی وہ جو میں کہوں بس اس کو ماننا ہے، بلکہ اس راستے کو جوڑ دیا لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ، کہ راستہ ایسے افراد کا بھی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کو پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ راستہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود ہیں، جن پر غضب ہوا ہے. تو راستے دونوں طرح کے ہیں، ہدایت والے بھی اور یہ بھی. تو دونوں ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار یہی دعا کرتے ہیں اور ہر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی زیادہ اہمیت ہے اپنے ایمان کے بارے میں فکر رکھنے کی کہ آپ ہر نماز میں اس راستے پر قائم رہنے کا اور استقامت کے ساتھ اسی راہ پر چلتے رہنے کی دعا مانگتے رہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے جو دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہی ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ثابت قدمی اور استقامت اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. ہمیں درس ملے کہ ہم لاپرواہ نہ ہو جائیں، ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں. تو افراد کے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا کہ تم راہیں جو ہیں یہ دونوں طرح کی ہیں، ان دونوں راہوں میں سے تمہیں ایمان والوں کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنہوں نے انعام حاصل کیا، ان لوگوں کی راہ کو تم نے اختیار کرنا ہے. اور یہی بات یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت میں رکھنا ہے جن پر اللہ نے فضل کیا، وہ جو ذکر کرنے والے ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے کہ دوست بنانے کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ تم مومن کو ہی دوست بناؤ، کامل مومن کو ہی دوست بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہے اسے کھانے سے دور بھگا دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ اگر اس کی ہم شرح پڑھیں تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے، نیکوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نیک آپ کے پاس آئے جائیں گے، تو آپ کے کھانے کے اندر ایسے ہی لوگ شریک ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے. تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی اپنی صحبت رکھنی ہے. پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو اس راہ میں، اور کیا ہے ان سے کیا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ اچھا جو دوست ہے وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کا عمل تمہیں آخرت کے اندر یعنی کہ ترقی کا تمہارے لیے باعث بن جائے. تو ایسوں کی صحبت رکھنے میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جس طرح ہم اب کوئی گاڑی رکھتے ہیں
اور اس کے لیے جو اس کے لوازمات کا خیال کرتے ہیں، اس کے کلر کا بھی، اس کی ڈینٹ سے اور مختلف نقصانات سے بچنے کا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں ملے گا. ان کی صحبت میں رہ کر سیکھیں گے کہ فلاں چیز خطرناک ہے، فلاں چیز نقصان دہ ہے، اور ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے. تو اس صحبت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. اور اگر یہی صحبت غلط ہو گئی، برے آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اچھا خاصا جو صوفی مزاج انسان بھی بگڑ جاتا ہے. اللہ یعوذ باللہ. اور ایسی مثالیں بھی بنی اسرائیل کے بزرگوں کی موجود ہیں کہ ایک عرصہ عبادت کرتے رہے، پھر کوئی ان کی راہ میں اس طرح کی رکاوٹ آئی اور بالآخر آہستہ آہستہ شیطان ان کو کفر کی طرف لے گیا. اللہ یعوذ باللہ. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہمیں عطا فرمائے، خاتمہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بڑی اچھی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. یہاں ایک اور بات سمجھنے کی، آپ دیکھیے کہ جن کے پاس بالخصوص گاڑی وغیرہ ہوتی ہے تو ایک سکریچ لگتا ہے گاڑی پر، اور پھر اس پر کیا ہوتا ہے، ٹچنگ بعض کا ہوتا ہے، اس سے گاڑی کی ویلیو، اگرچہ وہ سکریچ کیا ہوتا ہے وہ فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن گاڑی کی ویلیو میں بہرحال کمی آ جاتی ہے. اور اگر وہ ایز اٹ از باقی رہے پھر اور کمی جو ہے وہ آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کی رحمت کے اور اس کے کرم کے قربان جائیں. کریم کیسا مہربان ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جو اس کی نافرمانی والا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو ویلیو میں کمی نہیں آئے گی. واہ واہ سبحان اللہ. کمال دیکھیں اس میں یہ ہے، اللہ میں قربان جاؤں، ویلیو میں کمی نہیں آئے گی، رینیو ہو جاتا ہے بندہ، رینیو ہو جائے گا. اور فرمایا، حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. واہ واہ. کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے والا، بدبختی کا راستہ چھوڑ کر اولیاء کرام کے راستے پر آنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے. التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا یہ ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کیسی جو ہے وہ ویلیو بنتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کتنا مہربان ہے، مالک کا کتنا فضل ہے کہ فرمایا یبدل اللہ، کیا ہے سیئاتہم حسنات. حسنات، اللہ ان کے گناہ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اگر جو ہے وہ ہماری جو زندگی کی گاڑی ہے اس پر اگر کوئی ایسا سکریچ آنے لگ جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہو کہ یہاں جائیں گے تو سکریچ لگ جائے گا، اس رستے پر جائیں گے تو گاڑی کو نقصان ہو جائے گا، جس طرح ہم اپنی گاڑی وہاں نہیں لے کر جاتے، پتہ ہے پھر اس روڈ پہ لے جاؤں گا ٹائر پنچر ہو جائے گا، وہاں جائیں گے وہ کوئی بات نہیں، جی او جی چلیں، او جی جانے دیں، دیکھیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، بھائی پنچر ہو جائے گی تو پنچر لگوا لیں گے. یوں کوئی نہیں سوچتا، نہیں جانا. یہاں گاڑی کو گھسیٹنا بھی تو ایک کام ہے نا، پنچر لگے گا تو اس کو گھسیٹنا بھی پڑے گا، یہ بھی تکلیف ہے. اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اور اگر کوئی ایسی صحبت ہے کہ جو ہمیں اولیاء اللہ کے پیاروں سے بد ظن کر رہی ہے، اللہ کے پیاروں کی دل میں جو ہے وہ نفرت ڈال رہی ہے یا ان کو ڈی ویلیو کر رہی ہے، تو ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے، ان کے سائے سے بھی دور بھاگیں. امیر سنت فرماتے ہیں بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اچھا بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے بھی بیان سن رہے ہیں یا کسی کی بھی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں جی اپنے بہت پکے ہیں، اپن کی مطلب عقیدے کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اپنا عقیدہ بالکل متزلزل نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے خاندان دیکھے گئے ہیں کہ ایک بد مذہب گھر میں داخل ہوا اور پھر پورے خاندان کو اس نے بد مذہب کر دیا. مثال کے طور پر ایک اعلیٰ حضرت نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ تابعی تھا، محدث رہا، تو وہ شخص کیا تھا، وہ اس نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں اسے نا صحیح کر لوں گا، اس کے عقیدے درست کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے اس کے واقعے کو ذکر کیا کہ واقعہ کیا ہوا کہ یہ سارے مناسب گئے، بلکہ وہ جو عورت تھی خارجی، اس کے رنگ میں رنگ گیا، وہ خود خارجی ہو گیا. اللہ یعوذ باللہ. اللہ ہمیں بچائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنی صحبت کو بھی جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، اور عاشقان رسول کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے پاس جو ہے یہ موجود ہے. یہ اس کو جو ہے وہ وابستہ رہیں دینی ماحول کے ساتھ، مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد دل میں بسا کر کے رکھیں. مفتی شفیق صاحب کا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، اور کیا ہی پیارا عنوان ہے اور کیا ہی زبردست بات ہے، آئیے دیکھیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو طلب علم کے راہ پر چلے، علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راہ پہ جو شخص چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، گویا کہ وہ جنتی راستوں پر چل پڑا۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے میں جائے نکلے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے پر ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے، جب تک وہ نہیں لوٹتا گویا کہ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی اسے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ علم، یہ میراث ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں کس قدر اہتمام کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، بارگاہ رسالت سے ایک بات بھی وہ کہیں کہ ہماری وہ رہ نہ جائے، اہتمام کرتے، باقاعدہ کچھ ایسے کہ جو لکھتے، کچھ ایسے کہ جو بڑی قوت حافظہ والے سنتے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ جو ذہین ہیں وہ میرے قریب قریب بیٹھے، نوجوان ہو، ذہین ہو۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ علم دین اس کے لیے بھی ذہانت، فطانت، کہ آدمی یہ نہیں کہ بچوں میں سے جو کن ذہن ہو، جس کا ذہن اچھا نہیں ہے اسے کہیں کہ یہ مدرسے میں ڈال دو، یہ اس کو مولانا کے سپرد کر دو، نہ نہ نہ، جس کا ذہن اچھا ہو، جس کا حافظہ اچھا ہو، جس کی ذہانت ہو، جتنا اچھا ذہن ہوگا اتنی ہی اعلیٰ طریقے سے وہ دین کی خدمت کرے گا۔ ناظرین یہاں ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ علم صرف آرزو سے یا ایسے ہی کہیں کہ بس آرزوی طلب، دل میں طلب ہے، تڑپ ہے اور کوشش نہ ہو، محنت نہ ہو، تو پھر بھول ہے کہ علم حاصل ہو جائے۔ انما العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے ہی ہوگا، یہ سیکھنے سے ہی ہوگا، اس کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہماری کوشش شامل نہیں ہوگی، وقت بھی ہے، اس میں قربانیاں بھی ہیں، قلت بھی آئے گی، علت بھی آئے گی، ذلت بھی آئے گی، مالی طور پہ کمی، ہر چیز کی کمی یہ بھی آئے گی، اس میں یہ معاملہ آئے گا، بیماری کبھی آڑے آئے گی، کبھی طرح طرح کے انسان کو کچھ ذلت بھی آ سکتی ہے سامنے، لیکن اسے ہمت اپنی برقرار رکھتے ہوئے علم کی طرف، علم کی جستجو میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کا مقابلہ کر لے گا تو پھر وہ ایک مقام اور مرتبے پر پہنچے گا۔ کیا بات ہے جی، اللہ ہمیں بھی جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا نام ہے وشیش فتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ ناز خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی مجھے یہ کلام سنا دے۔ واہ کیا جو دو کرم یہ شگ بتغا تیرا۔ اللہ رحمت فرمائے، آگے چلتے ہیں۔ جی نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ مرحبا۔ جی میری یہ درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام اعلیٰ حضرت کا سنا دے۔ نعمتیں بانٹتا
जिस सिमत वो जीशान गया। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। सैयदतार मोहम्मद इकराम तारी मुपाल के उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला खुले आम सल्ले अला कहते कहते जारी व सारी है। नात का इस्लामी भाई से अर्ज है कि नात सुना दें, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे जी। चलें जी, अल्लाह बरकत दे। आगे चलते हैं, मैं कुछ मैसेज भी पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह अल करीम। सब तो नहीं, ज़ाहिर सी बात है पढ़ सकते, तो कुछ मैं ज़रूर शामिल करता हूँ जी। कहने दो सदकाए दीदार के मंगतों का भला हो, आज आइए सरकार के मंगतों का भला हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। जब ही मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, ये कलाम सुनना है जी, मरहबा माशाअल्लाह। और दुरूद ताज सुनना है जी इनको, क्या नाम है इनका, गुलाम सरवर भाई हैं कराची से, मरहबा। ये हैं जी अब्दुल्ला अहमद भाई हैं लाहौर से। चलें जी, इन्होंने भी एक मैसेज भेजा है, अल्लाह बरकत दे। कलाम सुना दें हुजूर, मेरी तो सारी भार आपसे है, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं जी कलाम वकार भाई को बोलने कि ये पढ़ दें कि दिल मेरा दुनिया पे शायदा हो गया, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, ये कलाम सुनाएं, ठीक है जी। और क्या क्या इनको सुनना है जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको बरकत और सलामती की अता फरमाए। कुछ कलाम शामिल करें वकार में, फिर आगे चलते हैं। सल्लल्लाहु नीमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया। नीमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। वो सुए
اس گلی کا 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 گدا ہوں میں جس میں مانگے دے تاجدار پھرتے ہیں مانگے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ صوفے لالازار پھرتے ہیں دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا
کا اس در سے گزارا ہو گیا، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بھی بچائے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ راستہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اس کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اور اسی سے متعلق آئیے آپ کو رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت الغرض القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پیکیج ہے، آئیے دکھاتے ہیں۔ یاد الہی کے یقیناً بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی کی تصویر کو دیکھ کر مصور کی یاد آتی ہے، تصویر کی تعریف کرے تو وہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی اس تخلیق کے اندر ایک تو سیر سپاٹے کی نیت ہو وہ الگ بات ہے، اور ایک اگر ان تمام چیزوں کو وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میرے خالق نے دنیا ایسی بنائی تو اس کی جنت کیسی ہوگی، اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، جو چاند سورج ستارے آسمان زمین، یعنی سائنس اتنی ترقی کے باوجود کوئی کنارہ ہی نہیں پکڑ پا رہی۔ اب بلیک ہول آ گیا ہے، بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنی کہکشائیں دیکھی تھی وہ اب اس کے سامنے بھی ایک ذرہ ہے۔ اللہ، اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی، اور کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے جناب کسی ایک سیارے پر پہنچتے تو وہاں ایک الگ ہی انداز ہے۔ تو اس سب چیزوں کو کون چلا رہا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اگر ان کیفیات کے ساتھ اللہ کی ان قدرتوں کا نظارہ کیا جائے تو یقیناً یہ بھی ایک یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ بس وہ وہی بات ہے کہ سوچ اور نیت کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اگر بندہ یہ خیال کرے کہ میرا مالک کتنی قدرت والا ہے اور اتنی پیاری دنیا بنائی تو جنت کیسی ہوگی، اور پھر اس جنت کے لیے تگ و دو شروع کر دے، اس کے لیے تیاری شروع کر دے، اس کے لیے ایفرٹس کرنا شروع کر دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں کہ جو اچھا جنت کے بارے میں جو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل کا خیال گزرا۔ اصل میں یہ جو امیجنیشن والی بات ہے نا، یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ اور میں سوچ کر تو بہت کچھ بنا سکتے ہیں نا جی۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ 3D کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی بنا رہے ہیں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ امیجنیشنز میں ہیں، یعنی لیکن جنت بیونڈ دا امیجنیشن، یعنی وہ سوچ سے بھی آگے ہے، گمان سے بھی آگے ہے۔ تو وہ کیا ہوگا پھر، وہ کیسا ہوگا؟ تو اب ایسی جنت ہے اور اللہ کے وعدے ہیں، تو اب جنت میں جانے کی تیاری ہونی چاہیے اور یاد الہی کے ذریعے جنت کا راستہ مل جائے۔ عبدالحبیب بھائی کا آپ نے پیکیج دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کبھی بندہ آدمی کبھی بھی جو ہے وہ خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ مجھے تو کبھی کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خود کو ڈراتا بھی رہے۔ یہ بھی بہت ضروری بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کو حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر عن اقتراف القبائر کے اندر اس کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کریم سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بڑا اہم ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ احکامات پر عمل ان کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ایک پرابلم ہے اور بڑا گھمبیر پرابلم ہے۔ اس پر خالد بھائی مجھے ایک دن ابھی چند دن پہلے ایک تجربہ ہوا، او جی بس جی ٹھیک ہے جی آپ کریں جی، یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کام جو بتا رہے ہیں جو صحیح کام ہے وہ صحیح طریقے کے مطابق ہی کر لیں۔ صحیح کام صحیح بھئی گاڑی دیکھیں، جو آپ ابھی جیسے کار کی صبح سے بات ہو رہی ہے تو اسی کار سے ہی ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب گاڑی آپ کو سٹارٹ کرنی ہے تو پھر اس کی چابی کہیں اور لگے گی، اور اگر فیول بھروانا ہے تو پھر اس کی چابی کہیں اور لگے گی۔ بندہ بولے یار ایک ہی چابی ہے، ایک ہی گاڑی ہے، سٹارٹ کرنی ہے تو بس لاک میں چابی لگا دیں آپ اس کی، کیا سٹارٹ کرنی۔ لاک میں چابی لگانے سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی، گاڑی کا لاک ضرور کھل جائے گا۔ گاڑی اگر آپ کو سٹارٹ کرنی ہے تو جہاں
اس کی چابی ہے وہیں اسے اس کو کرنا پڑے گا. اچھا اب تو جدید نظام آ رہا ہے اور آپ اب تو بٹن دبائیں تو لاک کھل جاتے ہیں, اور جو گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی بٹن دبانے سے ہی ہوگی. یہ بھی ہے, آپ بٹن دبائیں گے گاڑی کیا ہو جائے گی, سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے احکامات پر دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ بڑا بہت ضروری ہے. اسلام پر عمل کرنا یہ آسان بھی ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جو رسم و رواج کے جو رکھوالے افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا پریشان بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھیے گا, دنیا کی جو ایک خوبصورتی ہے نا, دنیا کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی ہر شے عارضی ہے. یہاں کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس در کی جو مصیبت ہے یہ بھی کیا ہے, عارضی ہی ہے. یا تو مصیبت دینے والا چلا جاتا ہے, مصیبتیں لوگوں کے لیے کھڑی کرنے والا وہ چلا جاتا ہے, یا جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں جو برداشت کر رہا ہے بیچارہ وہ چلا جاتا ہے. بالآخر کیا ہے, یہاں سے تو کوچ ہی ہے. تو یہ دنیا کا جو غم ہے نا, دنیا کی جو تکلیف ہے, اس کے اندر یہ ایک بات بہرحال ہے. یہ کیا ہے, یہ عارضی ہے. اچھا عموماً لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, عموماً لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. یار ہمارا تو یہ انداز چلتا ہوا آ رہا ہے بھائی, اور اللہ محفوظ فرمائے. میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں, پر میں آگے ایک قدم جو ہے چلتا ہوں. تو باتیں کرنے والا وہ اپنی زبان استعمال کر رہا ہے, تو بندہ بات جو ہے نا, وہ بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو سن کر آگے چلنے کی ہوتی ہے. آپ نے سن لی ہے, چلے بس یہی جواب اس کا ہوتا ہے. اس کو کیا کر دیں, اگنور کر دیں. تو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے, اور کسی رسم کو, کسی رواج کو, کسی چلتے ہوئے طریقے کو جو چلتا ہوا چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے, اور ایسے میں کوئی بول رہا ہے, کچھ بول ہی رہا ہے, تو اس کے بولنے سے یقین مانے نہ کوئی جو ہے نا وہ آپ کا جسم کا حصہ کوئی کام کرنا چھوڑ دے گا, نہ ہی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, نہ ہی جائیداد جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں, سیانے ہیں, وہ بھی سب کچھ سمجھتے ہیں. اور بندہ یہ ذہن بنا کے رکھے کہ عزت اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا. یہ یاد رکھیں, عزت اسی کو ملے گی کہ جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرے گا. خرم بھائی نے آیت بھی پڑھی ہے, ان العزت للہ جمیعا, عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے. اور اگر کوئی یہ رسم و رواج جو شریعت کے خلاف رسم و رواج ہیں, جو شریعت کے اگینسٹ رسم و رواج ہیں, جو ان کی پاسداری کر رہا ہے, تو یاد رکھیں اور اس کو اس پر جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں بعض لوگ زندگی مشکل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے جن کی زندگی مشکل ہو, جو مشکل کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ انداز اختیار نہ کریں, اور جن کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے, وہ یہ یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برداشت کی ہیں. بلکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ میری جتنا راہ خدا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. صحیح بات. بندہ اس طرف جو ہے وہ اپنا دھیان لگائے اور اللہ کو یاد کرے, اللہ کے رسول کو یاد کرے, جو ہے وہ پار ہو جائے گا. ورنہ رسمیں تو خالد بھائی رسموں پر رسمیں ہیں. رسموں کا کیا ہے, ابھی شروع کر لیں, ابھی کر لیں, چلے کوئی ابھی شروع کر لیں, کسی کی ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. تو معاملہ تو ایسا ہی ہے. رب العالمین جل وعلا نے جو قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مدعا یہی, جیسے ایک آیت اس باب میں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتا پایا. ایاز بھائی نے پڑھی ہے کہ اگر وہ برا کام کر رہے تھے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ وہ آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے, وہ غلط کام کر رہے ہیں, تم بھی غلطی کی طرف دوڑو گے. لیکن وہ آبا و اجداد جو کسی اچھے کام پر ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں, تو ان کی پیروی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. کوئی باپ دادا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی بنیاد اور بیسک یہی بنے گی کہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے, یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. اگر یہ برا ہے تو چاہے باپ دادا نے کیا ہے یا کسی نے بھی کیا ہے,
اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر اچھا ہے تو کوئی حقیر بظاہر نظر آنے والا حقیر سا ہی آدمی وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اگر عند اللہ وہ اچھا ہے تو پھر اس کام کی بڑی قدر و منزلت ہے کہ اس کے بدلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے انعامات عطا فرما رہا ہے. ذرا غور کیجئے کہ اچھا کام کیسا ہے اور برا کام کیسا ہے. رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. صحیح. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو بچے آ گئے ساتھ, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی میں چلا جاؤں گا, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ہم اسی واحد اکیلے معبود کی عبادت کریں گے جس کو ہمارے باپ دادا نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل نے, حضرت اسحاق نے جس کی عبادت کی ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم تو اس کے لیے ایمان لانے والے ہیں, ہم اس کے حکم پر گردن رکھنے والے ہیں, اس کے آگے جھکنے والے ہیں. تو بندے کو نیکی کو دیکھنا چاہیے اور نیکی کی راہ کو متعین کر کے اسی کی طرف قدم بڑھانے چاہیے. گناہ ہو جائیں, پہلے کوئی کر چکا اب وہ کہتا ہے کہ یار اب میں نہیں چھوڑ سکتا, پہلے یہ گناہ کا کام ہے, رواج ہے, رسم ہے, چلتا چلا آ رہا ہے, اب ہم نہیں چھوڑ سکتے, اس کو چھوڑنا ہے اور وہاں سے اس کو چھوڑ کر کوئی نیکی کی راہ لیں. قرآن نے ارشاد فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, واہ, نیکیاں جو ہیں نا یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. واہ واہ واہ. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے اچھی نصیحت. سبحان اللہ. برائی کو چھوڑ دیجئے, اچھائی کی طرف آ جائیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کیا بات. صبر کیجئے, اچھائی ہے تو اس پر صبر یہ ہے کہ استقامت اختیار کی کرتے رہیں اور اس پہ بالکل پوٹینشل کے ساتھ آپ لگے رہیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ فائدہ کیا کم ہے کہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کریم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو وہ اچھا کام ہے, آپ کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن برائی میں ہاتھ مٹھیاں بند کر کے, جیسے نگران شورا کہتے ہیں کہ بس ایک راستہ دکھا دیا کسی نے, اب ہم مٹھیاں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں, یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اس کا انجام کیا ہے, فائدہ ہے کہ نقصان ہے. اس کو ذاتی طور پر بھی دیکھ لیں کہ مجھے فائدہ ہے یا نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض رسومات میں لگنے میں سلمان بھائی ذاتی طور پر بندے کا نقصان نہیں ہوتا, ویلتھ اچھی ہے اس کی اور جیسا چاہ رہا ہے خرچ کر رہا ہے, جب جس نے جو بول دیا ہاں بھائی یہ شروع ہو گیا تو یہاں بھی پیسہ لٹا دیا, یہ شروع ہو گیا تو یہاں بھی لٹا دیا. لیکن معاشرتی طور پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کوئی چیز ذاتی طور پر نقصان نہیں دیتی لیکن معاشرے کے کئی طبقات کو مشکل میں مبتلا کر دیتی ہے, تو ان کاموں سے بھی اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ آسانی کی طرف آئیں گے. بلکہ ایک بات میں نے پڑھی اور سلمان بھائی اتنی ایمان افروز بات, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست مالدار صحابہ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک صبح یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر خوشبو کے نشانات دیکھے. جیسے ابھی ہم دولہا تیار ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بتا دیتے ہیں کہ آج کی بزم کا دولہا یہ ہے, تو اس وقت یہ تھا کہ خوشبو وغیرہ ایسے ملی جاتی تھی اور ایسے لگائی جاتی تھی کہ کپڑوں پر اس کے اثرات ہوتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تمہارے کپڑوں پر میں خوشبو کے نشانات دیکھ رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کل رات میں نے شادی کر لی. ماشاءاللہ, بڑی سعادت کی بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنے مالدار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی ہیں, سادگی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور آپ دیکھیے کہ نبی پاک شادی کی ہے رات, لیکن کوئی ایسی بڑی دعوت کا اہتمام نہیں ہے کہ سب کو بلایا گیا ہو کہ پورے مدینے میں اعلان ہو گیا ہو کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہے, سب کو پتہ چلے. ایک کام ہے اس کو کر لیا گیا, شریعت کے مطابق کیا گیا, طریقہ کار کے مطابق کیا گیا اور وہ کام ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں, بلکہ اب تو یہ ایسا وبال رسموں کا چل گیا
کہ اتنے بڑے پیمانے پہ شادی کرنی ہے چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، قرض لے لے کر وبال سہ کر شادیاں کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی دارالفتہ میں جائیں، کسی وکیل سے ملیں، کوئی جج آپ کا دوست ہو تو اس سے بات کریں، پتہ چلے کہ معاشرے میں طلاق کا ریشو کہاں پہنچا ہوا ہے، خرابیاں جنم لے رہی ہیں، برائیاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ انجام کار میں جو رشتے اس بیس پر بنائے جا رہے تھے کہ محبتیں ڈیولپ ہوں، اچھے خاندان سامنے آئے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں محبتیں ڈیولپ ہو ہی نہیں پا رہی۔ پہلے ہی اتنے قرض کا پہاڑ ہے، اتنی مجبوریوں میں جکڑ کے بندے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جا رہا ہے کہ اب مزید، ایک ہوتی ہے نا گاڑی ہوتی ہے، اس پر آپ لوڈ ڈال رہے ہیں، ایک حد تک لوڈ برداشت کر سکتی ہے، مزید ڈالتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ آخری حد شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے ہم پوری کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اب تھوڑا سا لوڈ ذرا پڑتا ہے نا تو اب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ ہماری رسموں نے ایک عام بندے کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ امیر تھے، وہ کبیر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے، لیکن سادگیاں وہاں پر ایسی ہوتی تھیں کہ کام مکمل ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح حاضر بھی ہو گئے کہ یا رسول اللہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب آپ دعاؤں سے بھی نواز دیں۔ تو کام یوں دونوں انداز سے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی، کیونکہ رسموں کی بات چلی تھی تو اس سے میں نکاح کی طرف گیا، کیونکہ چاہے ویسے تو گزشتہ دنوں ہم نے سلسلہ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں لواحقین کیا کریں اس پر کلام کیا ہے۔ وقت چاہے میت کا ہو چاہے شادی کا ہو، جو رسموں کے پیچھے ہیں نا، انہوں نے بہرحال اس ڈگر پر آنا ہے کہ اپنے پیسہ بھی برباد کرنا ہے، اپنا وقت بھی برباد کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا کوئی ثواب و انعام بھی نہیں ملنا، بلکہ الٹا عذاب کی طرف جانا ہے۔ جبکہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف آتا ہے، اس کا وقت بھی بچے گا، اس کے کام میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ آخرت میں اس کو انعام بھی نصیب ہوگا۔ اور اللہ کریم نے یہی ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع لایا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا صدقہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے۔ جن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خالد بھائی بات کر رہے ہیں نا، ان کے انتقال کے بعد ان کے جو وراثت میں جو ترکے میں جو مال تھا وہ اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو تقسیم کیا گیا تھا وارثوں کو، اتنا سونا تھا۔ اور آپ انداز دیکھیں سادگی کا، اللہ سادگی نصیب فرمائے۔ اور سادگی کی جو ایک بڑی زبردست بہار ہے نا، وہ یہ ہے، ایک تو سب سے بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی جو ہے وہ اپنائی ہے، سادہ کھانا حضور نے جو ہے تناول فرمایا ہے، اور سادہ لباس حضور نے جو ہے پہنا ہے۔ کیا بات ہے، یہ اتباع رسول بھی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ایک بات کو تو یہ خرچہ بھی کنٹرول کرنے والا کام ہے۔ خرچہ کیا ہے؟ کنٹرول کرنے والا کام ہے۔ آپ کے بہت سارے خرچے جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے، کس سے؟ سادگی کے ذریعے سے۔ اور شاید وہ چیزیں جن کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں، اگر ہم اس میں سادگی کا عنصر لے آئیں تو یہ انداز جو ہے وہ شاید وہ ہمیں انڈر کنٹرول جو ہے وہ فیل ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سادگی کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال جو ہے جو اڑا رہے ہیں، جو دولت اللہ نے دی ہے، یہ دولت اڑانے کے لیے، یہ فضول جو ہے وہ بہانے کے لیے یا ناجائز کاموں میں لگانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس طرح نہ کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ مجھے ایک جگہ پہ خالد بھائی کسی نے کہا، انہوں نے کہا جی ڈھول بجانے والوں کو جو ہے نا وہ 50,000 روپے ان کو جو ان پہ اڑائے گئے، وہ کتنے تھے؟ 50,000 روپے۔ یہ تو تھے جو اڑائے گئے، اور جو طے شدہ تھے وہ الگ، وہ الگ تھے۔ آپ دیکھیں، اچھا یہ 50,000 پہ ڈھول والے اڑا دیے، ایک تو کام اللہ رسول کی نافرمانی والا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور پھر اس پہ پیسے بھی اڑا رہے ہیں۔ یہی 50,000 روپیہ کسی مسجد میں لگاتے نا،
تو بچہ بھی زندگی میں سکون پاتا اور یہ 50,000 روپے اور پیسے لے کر کے واپس بھی آتا. راہ خدا میں دینے کی برکت یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ اور لے کر کے آتا ہے. اب دیکھا ہوگا جیسے مچھلی کا شکار کرتے ہیں مچھلی، اس کے لیے وہ کیا اس کو فشنگ سٹک کیا کہتے ہیں اس کو، نام دن سے نکل گیا میرے. تو وہ بہرحال وہ پنجابی میں آپ بولے تو وہ کنڈی سٹ دینے ہوتی، کنڈی جا رہی ہے لیکن مچھی نال لے کے آ رہی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یوں ہی ہوتا ہے. مجھے بھی بچپن میں یاد آ رہا ہے ہمارے ہاں بھی ایک نہر تھی ہمارے گاؤں کے قریب. ہاں جی، اس نہر میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایک تو باقاعدہ طور پہ وہ ہوتی ہے فشنگ سٹک وغیرہ، اس کا اب نام میں ذہن سے آگے پیچھے ہو رہا ہے. بہرحال ہم لوگ میں تو نہیں جاتا، میں تو صرف دیکھنے جاتا تھا ساتھ میں، جیسے دوست جا رہے ہیں تو چلو ان کے ساتھ چلے گئے. تو وہ خالی جو ہے وہ جا رہی ہے اور مچھلی لے کے آ رہی ہے. تو یہ جو اللہ کی راہ میں جو مال جا رہا ہے یہ اور پیسہ بھی لے کے آئے گا، یہ برکت بھی لے کے آئے گا، اللہ کی رحمت بھی لے کر کے آئے گا. جی ہاں. اور یہ جو بس بھائی ساڈا تو طریقہ ہے یہ ایسا تو یہی کام کرنا ہے، ہمارا طریقہ تو یہی ہے، ہم تو یہی کام کریں گے. تو یہ ہمارے طریقے کو ہٹا کے اللہ رسول کے طریقے کو لے کر کے آئیں اور اس میں بھی جو ہے وہ سادگی اپنائیں. اور دولت پیارے خرم بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ ہو جائے، جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ ہو جائے، اپنے ماں باپ پر خرچ ہو جائے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ ہو جائے، اللہ رسول کے کاموں میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے، دیکھا جائے تو دولت، اصل دولت یہی ہے. بالکل سلمان بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے جی، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے. جی، یہ جو مال ہے، یہ پیسہ ہے، یہ روپیہ جو ہے، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے فتنہ فرمایا. لیکن مطلقاً محض مال، یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف ٹوٹلی اگر ہم کہتے ہیں بالکل مال ہونا ہی غلط ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. ہاں، کون سا غلط ہے کہ جو اللہ رسول سے ہمیں غافل کر دے. اللہ رب العالمین نے جہاں یہ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا، ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو مال و دولت کماتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اور پھر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تو جو مال اور تمہاری جو اولاد ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو مال آزمائش ہے جبکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آپ دیکھیں ایک انسان غریب ہو نا تو بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور آپ دیکھیں بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے پیچھے پیسہ پشت پناہی کر رہا ہے. قحبہ خانے، شراب خانے، برائی کے جتنے اڈے ہیں ان کے پیچھے پیسہ کار فرمائی کر رہا ہے. یہ پیسہ جس کے پاس نہیں ہے نا، یہ ان چیزوں سے دور ہے، مجبور ہے، یہ مجبوراً دور ہے لیکن دور ہے، بچا ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری برائیوں کی پشت پناہی، بہت سارے جرائم، قتل و غارت گری کی وارداتیں، بہت سارے جرائم کے پیچھے جو یہ پیسہ پشت پناہی، اگر پیسے کی پشت پناہی جس کے پاس نہیں ہے نا وہ تو بیچارہ کسی پر کیس بھی نہیں کر سکتا، وہ بہت ساری برائیوں سے اسی کی وجہ سے بچا رہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو مال فتنہ کب ہے کہ جب یہ کسی کے پاس ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول کی راہ سے، ان کی یادوں سے جو غافل ہو گیا. لیکن یہی مال کسی کے لیے بڑی فضیلتوں کا باعث ہے. یہ مال جس کے پاس ہوتا ہے وہ سخاوت کا وصف وہی پاتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، نبی وہ لوگوں کو صدقہ کرتا ہے، اپنے خاندان کو کھلاتا ہے اور سخاوت کا جو مظاہرہ کرتا ہے اس کی اپنی فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو سخاوت کا ایسا وصف ہے کہ جو مال سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سخی ہے نا، اس کے گناہ، اس کی خطاؤں سے تجاوز کرو، اعراض کرو، کیونکہ جب یہ کبھی خطا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تھام لیتا ہے، اس کا ہاتھ. تو اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے. انسان کو چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال دیتا رہے. اور یہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ یہ لے کر ہی آئے گا، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی خطا کر رہا ہوگا غیبی مدد اس کو خطا سے بچانے کے لیے بھی آ جائے گی، اس کے بہت سے گناہوں سے اعراض کیا جائے گا. تو یہ اس کو فائدہ بھی ہے جبکہ اللہ رسول کی یاد سے اس کو غافل نہ کر رہا ہو. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جیسے ناجائز رسموں میں خرچ ہوتا ہے، تو واقعتاً جو ایسی رسموں میں خرچ ہو رہا ہے یہ غافل کرنے والا ہے، اور بڑا دل دکھتا ہے لوگوں کا اللہ کی جو نیک راہ میں دینے میں. آپ دیکھیں اسی نکاح کی، جیسے ابھی نکاح کی بات ہوئی تھی، رسمیں ہوتی ہیں، اتنے پیسے وہاں لگائے جاتے ہیں. ایک نکاح خواہ جب نکاح پڑھانے آتا ہے، آپ دیکھیں وہ اصل کام وہ کر رہا ہے، نکاح اصل چیز ہے، سنت مبارکہ، وہ اس کو ادا کرنے میں یہ اہم کردار ادا کر رہا ہے.
اور یہ جو ڈھول باجے بجانے والے ہیں، یہ جو پٹاخے ہیں، یہ تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں بھی ہو تو اس کے نکاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پر 50,000 کیا لاکھوں روپے لٹا دیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے صرف آگ کی نظر کر دیے جاتے ہیں. اور یہ جو اصل جو قاضی صاحب جس کو بلایا جاتا ہے اس کو بالکل ایک نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی کسی نے نا کھینچ کر مجھ سے کہا حضرت کچھ روپے کم کر لیجئے. ٹھیک ہے کر لیے. سلمان بھائی اتنے مطلب میں نے کہا اس کی جب دکھڑا سنا میں نے کہا اتنا غریب ہے تو بھائی میں فی سبیل اللہ پڑھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جب چلا گیا نا دکھ پتہ ہے کس بات کا ہوا. ایک تو وہ اتنا عالیشان حال دیکھا پہلے میں نے، اور اس کے بعد جو دولہے کے جو غریب ترین دولہا کے جو لوگوں نے جو بم پھوڑے، بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بم 5-5 ہزار روپے کا بم پھوڑا اور اتنے پٹاخے پھوڑ دیے. دکھ اس بات کا تھا انہوں نے مال کہاں لگا دیا. یہ بچا لیتے چلو ٹھیک ہے، قرضہ لے کر اپنے پاس ہی رکھ لیتے، ہاں اپنی زندگی کو تو آسان بنا لیتے. صحیح. اللہ رحمت فرمائے، اللہ فضل فرمائے. اور یہ پیسے کا جو غلط استعمال ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اللہ ہمیں سخاوت کی ضرورت بھی عطا فرمائے، اور سخاوت کا راستہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ، دین کی خدمت کر رہی ہے، تو اپنی دعوت اسلامی کا بھی بھرپور جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی تعاون فرمائے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بستہ رہتے ہوئے اپنے قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، رب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کھلے آنکھ سن